الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. آج کا مسئلہ وہ قسطوں پر کاروبار اور اس پر منافع کمانے کے متعلق ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمارے ایک دوست نے KPK سے سوال بھی کیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار یہ جائز ہے یا ناجائز، اور اس میں سود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، قسطوں پر کاروبار کے متعلق یہ ایک بے ہے، اور جس طرح دوسری بے جائز ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ احتیاط کیا جائے کہ قسطوں پر جو کاروبار ہوتا ہے اس پر منافع مناسب رکھا جائے۔ منافع وہ عرف عام میں جو چلتا ہو اور جس شہر میں کاروبار کرتا ہو اس میں لوگ کتنا کماتے ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ اگر نقد پر چیز بیچتے ہیں اور نقد پر آپ ایک چیز پر 5 روپے کماتے ہو اور قسطوں پر آپ 10 روپے کما رہے، اس کا ڈبل کماتے ہو، تو پھر یہ صورت یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ اس سے احتراز کیا جائے اور کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا جائے۔ قسطوں پر لازمی بات ہے وہ شخص چیز خریدتا ہے جس کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہو، تو وہ مجبور ہوتا ہے، تو اس کے مجبوری کا بھی لحاظ رکھا جائے اور اپنے منافع کا اور مال کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ لوگوں کا یہ اعتراض کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، تو اس کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سود کسے کہتے ہیں اور یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ سود میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور آپ وہ اس میں ٹائم رکھتے ہیں، ایک میعاد مقرر کرتے ہو، تو اس کو وہ پیسے ڈبل کر کے دیتے ہو یا اس پر کچھ منافع دیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے 1 تولہ سونا لے لیا اور اس کو 2 مہینے کے بعد 1.5 تولہ اٹھا کے دے دیا یا 2 تولے دے دیا، یا 1000 روپے لیا آپ نے پھر اس کو 2000 روپے دے دیا آپ نے، تو سود جو ہوتا ہے وہ سونے کے بدلے میں سونا لینا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اور اسی طریقے سے الحنطة بالحنطة حدیث مبارکہ میں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر بیچا جائے برابر سرابر تو پھر جائز ہے۔ یدم بیدن، ادھر سے آپ نے 1 کلو وہ گندم دے دیا اور اس کے بدلے میں 1 کلو لے لیا اس کے برابر، تو یہ تو جائز ہے، اور ہاتھ در ہاتھ۔ لیکن آپ نے اگر کسی کو دے دیا اور اس میں ٹائم مقرر کیا، 1 کلو دیا تھا آپ نے 2 کلو لے لیا، 2 کلو واپسی میں 1000 روپے دیا، 2000 روپے لے لیا۔ سونے کا جو آپ نے ایک مقدار دیا تھا، 1 تولہ دیا تھا، آپ نے زیادہ لے لیا، تو یہ سود ہے۔ کیونکہ سود میں مجبور جو ہوتا ہے اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اور مجبور کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے بھی آج تک سود پر پیسہ لیا ہے تو کبھی وہ اس پیسے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو مشرکین نے بھی اعتراض اٹھایا کہ سود حرام ہے اور یہ جو معاملہ ہے کاروبار پھر اس میں بھی منافع ہے، یہ کیوں جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کو دور کیا اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بیع اور شراء ہے، اس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو اشکال تھا اور ان کی جو بات تھی اس کو دفع کر دیا اور اس کو دور کر دیا ان کی اشکال کو۔ تو بہرحال جو قسطوں کا کاروبار ہے
وہ جائز ہے، لیکن اس میں عرف عام کا خیال رکھا جائے اور منافع جو ہوتا ہے وہ مناسب رکھا جائے، تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔